اس جب اس وقت، یعنی اس وقت بھی اللہ سن رہا تھا. اللہ تو ہمیشہ سنتا ہے، سنتا تھا، سنتا رہے گا، لیکن خاص موقع کی طرف اشارہ ہے. کب سن رہا تھا، جان رہا تھا؟ جب. کیا ہوا تھا جب؟ ہمت، ارادہ کیا تھا. کس نے؟ طائفتان، دو گروہوں نے. طائفہ کا لفظ پیچھے پڑھ چکے نا آپ جی. دو گروہوں نے ارادہ کیا تھا. کون تھے یہ دو گروہ؟ منکم، تمہیں میں سے تھے. خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ. ان دو گروہوں نے ارادہ کیا تھا ان تفشلا، کہ بزدلی دکھائیں. تفشلا کا لفظ جو ہے فے شین لام سے ہے، فشل نیا لفظ ہے، بزدلی دکھانا. یعنی مخلص سچے مومنوں میں سے دو گروہوں کے اندر ایک کمزوری آ گئی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کر لشکر چھوڑ کے آدھے رستے سے واپس پلٹ گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو 2 حصے باقی رہ گئے، ایک حصہ تو نکل گیا، یہ کیا ہوا؟ تو انسان ہونے کے ناطے ان کے اوپر ایک کمزوری اور ایک فکر اور ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی چلے جائیں، ان تفشلا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا. واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی تھا، دوست تھا، مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بس چاہیے کہ مومن توکل کیا کریں، بھروسہ کیا کریں. توکل واو کاف لام، اپنے معاملے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے، تفشلا، مگر ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی. ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں واللہ ولیہما کے الفاظ بھی آتے ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی دوستی کا شرف بخشا، واللہ ولیہما. اب آپ دیکھیے، ایک لشکر ہے، اس میں سے 300 لوگ نکلتے ہیں اور ان کو جانے دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں روکتے، نہ اللہ تعالیٰ ان کو روکتا ہے کہ ان کا دل جمائے. وہ جا رہے ہیں، جاؤ، چلے جاؤ. اگرچہ عبداللہ بن حزام بہت دیر تک سمجھاتے رہتے ہیں اپنے طور پر، لیکن لوگ نہیں سمجھتے. ان کو دیکھ کر مخلص مومنوں میں سے کچھ اور لوگ وہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ وہ منافق تھے، اس لیے ان کی پرواہ نہ تھی، انہیں جانے دیا. اور جو مومن تھے ان کو اللہ نے جما لیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سچا مخلص مومن ہونے کے باوجود بھی انسان کے اندر کبھی کمزوری آ سکتی. انسان انتہائی مخلص ہو سکتا ہے لیکن گھبرا سکتا ہے، بزدلی آ سکتی ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، آپ سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا تھا، آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. لیکن ایسے موقع پر اگر انسان کے اندر اخلاص ہو تو اللہ کی مدد بھی فوراً آتی ہے. اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا. تو اللہ سن رہا تھا کیا؟ ان کی باتیں، آپس کے مشورے کے ہم بھی چلتے ہیں، اور جانتا تھا ان کے دلوں کا حال کہ ہیں مخلص. تو صرف ان کی ظاہری حالت پر نہیں، ان کے دل پر معاملہ کیا گیا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. کب؟ جب وہ کیا کر چکے ہیں؟ صبح سویرے گھر سے نکل چکے ہیں، ارلی مارننگ کام شروع کریں. اللہ کی کال آنے پر اپنے پیاروں کو چھوڑ دیں، نکل کر بگدڑ نہیں مچائیں، منظم ہوں، اپنے اپنے کام کو صحیح طور پر کریں، لشکر کو منظم کریں، حسب ضرورت اور حسب حیثیت اسلحہ اور ضروریات فراہم کریں، میدان جنگ میں جگہ متعین کریں، اور اس کے بعد بھروسہ کریں. یہ نہیں کہا کہ کچھ نہ کریں، گھر میں ہی بیٹھے رہیں اور پھر
توکل کر لیں، کہیں ہم توکل کرتے ہیں. تو توکل کا مفہوم یہ نہیں کہ انسان کچھ کیے بغیر ہاتھ پیر توڑ کے کہے میں توکل کر رہا ہوں، نہیں. پوری تیاری کر کے، اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے، پھر اپنے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.